سامعین قدر، کسی بھی مشکل میں پھنس جاؤ، نہ آگے کا راستہ نہ پیچھے کا راستہ، ہر طرف سے مصیبت آزمائش، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسے حالات میں ہمیں معصوم نے دعائیں بتائیں، ایک بہت مجرب دعا، ایک میری خود کی آزمائی ہوئی دعائے مقاتل بن سلیمان۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو ہدیہ فرمائی، کہا جب کوئی راستہ نہ نکلے، ہر طرف مشکل ہی مشکل آ جائے، آزمائش آ جائے، تو یہ اس دعا کو آزما کے دیکھنا۔ جو بندہ کسی بھی مصیبت کے لیے، مشکل کے لیے، پریشانی کے لیے، رزق کے لیے، مقدمے کے لیے، چاہے جتنا بڑا گنہگار ہو، اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھے، امام فرماتے ہیں اس کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ دعا مفاتیح الجنان میں بھی ہے، ہر جگہ آپ کو مل جائے گی۔ کیا کمال دعا ہے! امام نے اس سے دعا سمجھائی، کہا جب آپ بیٹھو تو اس کو 100 دفعہ، اس پوری دعا کو میں صرف ترجمہ کرنا ہے، شرح کرنی ہے آپ کے سامنے۔ دعا شروع ہوتی ہے الہی کیف ادعوک، سبحان اللہ، الہی الہی الہ اللہ، اے میرے اللہ۔ یہ نام اللہ کو اتنا پسند ہے، جیسے دعائے کمیل میں نہیں مولا علی کہتے الہی و ربی من لی غیرک، الہی اے میرے اللہ، اے میرے رب، سب کچھ اس کے اندر، الہ میں سب کچھ ہے۔ وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ، اسماء حسنہ کے ساتھ، جب کوئی بندہ کہتا ہے الہی، اس میں بندے کا ایمان بھی ہے اور اپنے ایمان سے اللہ کو پکار رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اتنا اپنے اللہ کو یاد کرے، اللہ آگے جواب نہ دے؟ اللہ جواب دیتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جب دل سے آپ ایک دفعہ کہو الہی، اللہ کہتا ہے جی عبدی، جیو میرا بندہ، نعم عبدی، میرا بندہ، کیا مسئلہ ہے؟ الہی امام سکھا رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب مشکل میں پھنس جاؤ، اب دعا کیسے؟ الہی کیف ادعوک وانا انا، میرے اللہ میں تجھے کیسے پکاروں، تیرے آگے دعا کیسے؟ ادعوک، میں کیسے دعا کروں؟ انا جبکہ میں ہوں، میں تو اس قابل نہیں کہ تیرے آگے ہاتھ اٹھا سکوں، میری زبان اس قابل نہیں کہ وہ دعا کر سکے۔ میں جانتا ہوں میں کیا ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، یہ اس دعا میں کہنا انا میں خاکی ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ اگر میں اپنا آپ دیکھوں تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ خدا کے آگے ہاتھ اٹھا سکوں یا دعا مانگنے آ جاؤں۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ امام نے ہمیں ہماری زبان میں یہ دعا سکھائی ہے کہ انا میں تو اس قابل نہیں ہوں پروردگار اللہ، میں گنہگار، میں ناقص، میں جاہل، میں مذنب، میں سرکش، میں گنہگار، میرے مالک میرا چہرہ اس قابل نہیں کہ تیرے آگے سامنے کروں اور تیرے، لیکن فوراً امام نے ایک تسلی دی ہے، اللہ اکبر، معرفت کا سمندر اسے میں بند کر دیا، وَكَيْفَ أَقْتَ رَجَائِكَ مِنْكَ وَأَنْتَ أَنْتَ، لیکن میرے اللہ میں تجھ سے کیسے نا امید ہو سکتا ہوں جبکہ تو ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور ہے، تو اللہ ہے، تو مالک ہے، تو رب ہے، تو ہے۔ یہ مخلوق تیرے ہی دروازے پر آئے گی، چاہے جتنا گنہگار ہو، چاہے جتنا خطا کار ہو، کوئی بھی گنہگار تو اس سے کیسے کٹ سکتا ہے؟ تو نے تو بڑے بڑوں کو معاف کیا ہے، تو بڑے بڑے گنہگاروں کو، حتیٰ کہ رسول اللہ کو ستانے والوں کو بھی معاف کر دیا، تو بڑے بڑوں کو۔ یہ کہ امام نے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کبھی بھی جتنے بھی گنہگار ہو جاؤ، ٹینشن غلطی ہو جائیں، لیکن اللہ سے قطع تعلق نہیں کرنا۔ یہ امام فرما رہے ہیں کہ بندہ کہے کہ پروردگار میں تو اس قابل نہیں ہوں،
کہ تیرے سامنے آؤں یا تجھ سے پکاروں، لیکن تجھ سے میں کیسے قطع تعلق کر سکتا ہوں، تجھ سے میں کیسے رشتہ توڑ سکتا ہوں، تجھ سے میں کیسے نا امید ہو سکتا ہوں، جبکہ تو خود قرآن میں کہتا ہے میرا بندہ تدعونی استجب لکم، تو مجھے پکار میں تجھے جواب دوں گا۔ اگلا جملہ امام نے کمال کا کیا، کہا کہ اس دعا کو پڑھنے کے لیے معرفت ہو تو پھر یہ دیکھیں آپ کا کوئی کام نہیں، الہی، اے پھر وہ جملہ، اے میرے الہ، اے میرے اللہ، اذا لم اسألک فتعطینی، میرے اللہ جب میں تجھ سے سوال نہیں کرتا تھا، مجھ نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں بغیر سوال کیے، ماں باپ دیے تو بغیر سوال کے دیے، پھر مجھے بچپن میں نعمتیں دی تو بغیر سوال کرنے کے دیے، میں نے تو کبھی سوال نہیں کیا، میرے سوال سے پہلے تو نے میرے مسئلے حل کیے ہیں، میرا سوال کی ضرورت ہی نہیں آنے دی، تو اتنا بڑا کریم، اتنا بڑا رحیم، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا اللہ کہ مجھے سوال کی ضرورت، میرا ماں باپ پہلے، میرا رزق پہلے، میری زندگی کے فمن ذا الذی اسألہ فیعطینی، اب جب کہ میں سوال کر رہا ہوں تو کون ہے تیرے علاوہ جس کے میں آگے جا کر سوال کروں، کون ہے؟ کمال کی، یعنی اللہ سے کون ہے تیرے علاوہ، اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں، کون ہے تیرے علاوہ، یہاں معرفت توحید کہ بندہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں ہے تیرے علاوہ، کون ہے تیرے علاوہ جس کے آگے جا کر میں یہ سوال لے جاؤں، میں یہ مشکل لے جاؤں، یہ پریشانی لے جاؤں، کون ہے؟ بندہ اپنے ایمان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو نے مجھے اس وقت دیا جب سوال نہیں، اب جب کہ میں سوال کر رہا ہوں تو میرا سوال پورا کر۔ پھر امام نے اگلا جملہ کہا، الہی اذا لم ادعوک فتستجیب لی، اللہ اکبر، اے پروردگار جب میں دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، جب میں دعا نہیں مانگتا تھا تو نے میری ہر خواہش کو بغیر دعا کے پورا کیا ہے، اس کی جواب دیا۔ بہت ساری چیزیں ہم نے خواہش کی ہے مل جاتی، تو نے مجھے جواب دیا ہے جب میں دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ فمن ذا الذی ادعوہ فیستجیب لی، اب کون ہے تیرے علاوہ جس کے آگے میں دعا کروں، کون ہے تیرے آگے میں جا کے اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، کون ہے جس کے آگے میں دعا کروں، میرے اللہ تیرے علاوہ بھی کوئی ہے؟ لہٰذا میرے اللہ تو ہی دعا سننے والا ہے، لہٰذا میری اس دعا کو جو یہ عمل میں کر رہا ہوں اس کو سن۔ پھر آخر امام نے فرمایا، الہی اذا لم اتضرع الیک فترحمنی، کمال کا ہے میرے مالک جب میں، اللہ اکبر، جب میں مضطرب تھا، سننا، الہی اذا لم اتضرع، جب میں تیرے آگے زاری و مضطرب تھا، پریشان تھا، تو مجھے بغیر مانگے اور بغیر تو نے مجھ پر رحم کیا۔ میرے جتنی مشکلات آئیں زندگی میں، کئی ایسی مشکلات آئیں جن پر تو نے خود رحم، کچھ مشکلات ہمیں نظر آتی ہیں، مثلا ہمیں کھانا چاہیے، کھانا ایک مشکل ہے، ہمیں ہر وقت ملتا رہا ہے نا، اس لیے ہمیں یہ مشکل نہیں لگتی۔ جب میں کھانے کے لیے مضطرب نہیں تھا، جب تو مجھ پر رحم کرتا تھا، یا میں کسی بھی شے میں، اللہ اکبر، میرے یعنی تیرے آگے آزاری کرنے کے بغیر تو نے میرے اوپر رحم کیا ہے۔ آگے ہے کہ فمن ذا الذی یتضرع الیہ فیرحمنی، اب جب کہ میں مضطرب ہوں اس مشکل میں، اس مصیبت میں، تو کون ہے تیرے علاوہ جو مجھ پر رحم کرے؟ کون ہے؟ بندہ جب اللہ سے کہتا پروردگار میں کئی موقع مضطرب ہوا، تو ہمیشہ میرے پہ، میں نہیں مانگا پھر بھی تو نے میرے اوپر رحم کیا، اب میں مضطرب ہوں، میں پریشان ہوں، اتضرع الیک، اب میں کس کے آگے اپنا یہ لے کر جاؤں؟ تو خود کہتا ہے کسی کے دروازے پر نہ جاؤ، میں کس کے آگے یہ مسئلہ لے جاؤں؟ امام آگے فرماتے ہیں کہ یہاں تک اللہ کو یہ آپ نے 3 کلمے کہنے، اس کے بعد کہنا الہی، اے میرے اللہ، فَقَمَا فَلَقْتَ الْبَحْرَ لِمُوسَىٰ علیہ السلام، اللہ
جیسے تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو اللہ اکبر شگافتہ کیا، سمندر کو راستہ بنا دیا۔ یہ کتنی بڑی مشکل ہے حضرت موسیٰ کے لیے۔ آگے سمندر ہے، پیچھے فوج ہے، پیچھے فرعونی ہیں، بندہ نہ آگے کا نہ پیچھے کا۔ شروع میں نے کہا کسی ایسی مشکل میں پھنس جاؤ، نہ آگے بھی اندھیرا پیچھے بھی اندھیرا، ادھر بھی مصیبت ادھر بھی مصیبت۔ اب موسیٰ مشکل میں ہے، پیچھے فرعون ہے، آگے پانی ہے تو ڈوب جاتے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ امام فرما رہے ہیں تجھے اتنی بڑی مشکل کا، اس موسیٰ علیہ السلام کی اس مشکل کا واسطہ، اس آزمائش کے وقت کا واسطہ، اسألک ان تصلی علی محمد وعلیہ، میں تو اس سے سوال کرتا ہوں تو محمد والے محمد پر درود بھیج، رحمت بھیج، وَأَن تُنَجِّيَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ، اور مجھے اس مصیبت سے نجات دے، میری اس پریشانی سے نجات دے، میری اس مشکل میں مجھے نجات دے جس کے لیے میں دعا پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور وَتَفَرَّجَ عَنِّي فَرَجًا عَاجِلًا، ہاں مجھے نکال اس مصیبت سے، مجھے نکال اس مشکل سے، مجھے نکال اس آزمائش سے جتنا جلدی ہو سکتا، غیر عاجلاً یعنی غیر عاجلاً بغیر تاخیر کیے پروردگارہ میری مسئلہ۔ پھر آخر پہ بھی امام نے ایسا وہ واسطہ جو اس کی ذات کا ہے، پہلے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، اس کی آل کا واسطہ، پھر ڈائریکٹ اس کے بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین، تجھے اپنے فضل کا واسطہ، تجھے اپنی رحمت کا واسطہ، یا ارحم الراحمین، میری اس دعا کو سن لے۔ امام فرماتے ہیں جو بندہ اس معرفت کے ساتھ 100 دفعہ اس دعا کو بیٹھ کر پڑھے، اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اللہ اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے آپ کو کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مشکل ہو،